السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کا درس شروع ہونے سے پہلے سارے حوالوں پر ایک نظر کر لے جو اسکرین پر دیے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج تفسیر قرآن کا 7واں سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو سراپا نورانیت، روحانیت اور اخلاص سے بھر دے اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ جن ساتھیوں نے پچھلے اسباق کی ویڈیوز نہ دیکھی ہو وہ ضرور دیکھ لے تاکہ یکے بعد دیگرے ایک ایک بات کا مکمل صحیح طریقے سے سمجھنا آسان ہو، کیونکہ آنے والی ہر بات پیچھے والی بات سے جڑی ہوئی رہتی ہے۔ بہرحال آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 7 ہے صراط الذین انعمت علیہم، جس کا معنی ہے اے اللہ آپ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ کون ہیں وہ لوگ جن پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا ہے؟ خود قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے کہ وہ 4 قسم کے لوگ ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ گویا ان کی راہ پر چلنا اور ان کی پیروی کرنا دین میں مطلوب ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں پر آباء و اجداد کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا ہے اس سے وہ آباء و اجداد مراد ہے جو راہ حق سے ہٹے ہوئے تھے، جو راہ حق پر قائم تھے۔ ان کی پیروی کرنے کی اور ان کی راہ پر قائم رہنے کی تو دعا کرائی گئی ہے۔ اسی سے ائمہ مجتہدین کی تقلید کا جائز ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ وہ حضرات صالحین میں سے تھے۔ انعام یافتہ لوگوں میں سب سے اول نمبر پر انبیاء ہے۔ انبیاء وہ حضرات ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت نے اپنا وہ انعام فرمایا جو کسی اور پر نہیں فرمایا۔ دوسرے نمبر پر صدیقین ہے۔ صدیقین وہ حضرات ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی تصدیق کی۔ تیسرے نمبر پر شہداء ہے۔ شہداء وہ حضرات ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں سے جنگ کی، یہاں تک کہ اپنی جان دے بیٹھے۔ اور چوتھے نمبر پر صالحین ہے۔ یہ وہ حضرات ہے کہ یہ حضرات نہ انبیاء ہے، نہ صدیقین، نہ شہداء اور نہ صالحین، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ایمان لا کر نیکیاں کر کے اخلاق حسنہ کے ساتھ نیکوں کی صف میں شامل ہو گئے۔ بہرحال یہ 4 گروہ ہے کہ جن پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا ہے، اور یہی حضرات صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں۔ یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ دنیا میں صراط مستقیم کا پہچاننا ہی سب سے بڑا علم اور سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسی کی پہچان میں غلطی ہونے سے ہی دنیا کی قومیں تباہ ہوتی ہے، ورنہ خدا طلبی اور اس کے لیے مجاہدات کی تو بہت سے غیر مسلموں میں بھی کوئی کمی نہیں۔ اسی لیے صراط مستقیم کو بہت اچھی طرح سے قرآن کریم نے واضح فرما دیا کہ صراط مستقیم کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کے مجموعے سے ملتا ہے۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے اور اس میں غور کرنے سے ایک بڑے علم کا دروازہ کھلتا ہے، وہ یہ کہ صراط مستقیم کی تعین کرنے کے لیے بظاہر صاف بات یہ تھی کہ صراط الرسول یا صراط القرآن فرما دیا جاتا، کیونکہ پورا قرآن پاک صراط مستقیم کی تشریح ہے اور پوری تعلیمات رسول اس کی تفسیر۔ لیکن قرآن کریم نے اس طرح کا انداز چھوڑ کر صراط مستقیم کو اس طرح متعین فرمایا کہ ان لوگوں کی تلاش کرو اور ان کے طریق کو اختیار کرو جن کا ذکر اوپر ہوا۔ اور قرآن کریم نے یہاں پر یہ نہ فرمایا کہ قرآن کا راستہ اختیار کر لو، کیونکہ انسانی تربیت کے لیے محض کتاب کافی نہیں، اور یہ بھی نہ فرمایا کہ رسول کا راستہ اختیار کر لو، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا اس دنیا میں دائمی نہیں اور آپ کے بعد دوسرے کوئی نبی نہیں۔ چنانچہ صراط مستقیم جن لوگوں کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے ان میں نبیوں کے علاوہ اور حضرات کو بھی شامل کر لیا جو قیامت تک رہیں گے، یعنی صدیقین، شہداء اور صالحین۔ خلاصہ یہ ہے کہ حق راستہ معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ رجال اور انسانوں کا پتہ دیا، کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو اس بات کی خبر دی کہ میری امت بھی پچھلی امتوں کی طرح فرقوں میں بٹ جائے گی اور ان میں صرف ایک ہی جماعت حق پر ہوگی۔ صحابہ کرام نے دریافت فرمایا یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہوگی؟ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا
اس میں بھی آپ نے کچھ رجال اللہ کا پتہ دیا، یعنی آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ جماعت حق پر ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طرز پر ہو۔ بہرحال اس خاص طرز میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی تربیت کتابوں اور روایتوں سے نہیں ہو سکتی، بلکہ رجال ماہرین یعنی اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی در حقیقت انسان کا معلم و مربی انسان ہی ہو سکتا ہے۔ بقول اکبر مرحوم، کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں اور آدمی آدمی بناتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کے تمام کاروبار میں اس کا مشاہدہ ہے کہ محض کتابی تعلیم سے نہ کوئی کپڑا سینا سیکھتا ہے، نہ کوئی گاڑی چلانا سیکھتا ہے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ کر کے کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ چنانچہ قرآن و حدیث کا محض مطالعہ انسانی تعلیم اور اس کی اخلاقی تربیت کے لیے ہرگز کافی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو کسی محقق ماہر سے باقاعدہ حاصل نہ کیا جائے۔ قرآن و حدیث کے معاملے میں دنیاوی علوم لکھے پڑھے بہت سے آدمی اس مغالطے میں ہے کہ محض ترجمے اور تفسیر دیکھ کر وہ قرآن کے ماہر ہو سکتے ہیں۔ یہ بالکل خلاف فطرت تصور ہے۔ اگر محض کتابی مطالعہ کافی ہوتا تو رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت نہ تھی۔ کتاب کے ساتھ رسول کو معلم بنا کر بھیجنا اور صراط مستقیم کی تعیین کرتے ہوئے اپنے مقبول بندوں کی فہرست دینا اس بات کی دلیل ہے کہ محض کتابی مطالعہ تعلیم و تربیت کے لیے ہرگز کافی نہیں، بلکہ اس کو کسی ماہر سے سیکھنا ضروری ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کی صلاح و فلاح کے لیے دو چیزیں ضروری ہے، ایک کتاب اللہ جس میں انسانی زندگی کے ہر شعبے سے متعلقہ احکام موجود ہے، اور دوسرے رجال اللہ یعنی اللہ والے۔ اللہ والوں سے استفادے کی صورت یہ ہے کہ کتاب اللہ کے معروف اصولوں پر ان کو پرکھا جائے، اور جب صحیح معنوں میں اللہ والے حاصل ہو جائے تو ان سے قرآن کا مفہوم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا کام لیا جائے۔ فرقہ وارانہ اختلافات کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ کچھ لوگوں نے صرف کتاب اللہ کو لے لیا، رجال اللہ سے قطع نظر کر لی، ان کی تفسیر اور ان کی تعلیم و تربیت کو کوئی حیثیت نہ دی، اور کچھ لوگوں نے صرف رجال اللہ کو اپنا معیار حق سمجھ لیا اور کتاب اللہ سے آنکھ بند کر لی، اور ان دونوں طریقوں کا نتیجہ گمراہی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن پاک کا سمجھنا آسان فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پاک کا فہم لدنی اور علم لدنی عطا فرمائے۔ اور میں آپ تمام حضرات سے خصوصی طور پر اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح آپ ماشاءاللہ اس پروگرام سے اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ اسی طریقے سے اوروں کو بھی اس پروگرام سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ اس کے واسطے اس پروگرام کی لنک کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور اپنے تمام متعلقین تک پہنچائے، اور اپنے غیر مسلم بھائیوں تک ضرور پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں القرآن ھدی للناس، قرآن یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے۔ چنانچہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس پروگرام کی لنک کو غیر مسلموں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات اس بات کی طرف ضرور دھیان دیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔